بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہارے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ سلام کا جواب وعلیکم السلام یا اس سے بہتر الفاظ میں دینا چاہیے، مثلاً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر سلام کرنے سے اور بوسہ لینے سے منع فرمایا، البتہ مصافحہ کرنے کا حکم دیا، یعنی کسی کے آگے جھک کر پیٹ میں منڈی ڈال کر یا ان کا ہاتھ لے کر بوسہ دے کر سلام جو کرتے ہیں، ان کے جو ہاتھ کو آنکھوں پر لگا کر جو چومتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے مصافحہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ ملا کر سلام کرنا، دوسرے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس طریقے سے ملنا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ انگوٹھا بھی اچھا لگ جائے، خالی سامنے کی انگلیوں سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا ہاتھ اچھے سے ملا کر مصافحہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے مصافحہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جعفر ابن ابی طالب سے ملے تو ان کو گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، یعنی اکثر جو بڑے ہوتے ہیں جب اپنے کوئی عزیز چھوٹوں سے ملتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب فرماتے، اگر جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں، لیکن آج کل کے دور میں مرد حضرات کا جو تیور ہوتا ہے وہ ساتواں آسمان پر ہوتا ہے۔ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کر عمل کرنا چاہیے، اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے خاوند کی دل سے عزت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے تھے، یہ آپ سے بچوں سے آپ کی انسیت تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا، یعنی گلے ملے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کی تکمیل مصافحہ ہے، یعنی جو مصافحہ کریں گے سلام کی تکمیل ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سوکھے درخت کے پتے گرتے ہیں، اور ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا مسنون ہے، یعنی مصافحے کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ ہر 2 فرد جو آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ان کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے سلام میں پہل کیجیے، مصافحہ کیجیے اور اچھی بات کو پھیلائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔